السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین اکرام، تفسیر مظہری کی سلسلہ وار ریکارڈنگ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آئیے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تفسیر ہم نے آدھی تفسیر ملاحظہ فرمایا تھا گزشتہ ایپیسوڈ میں، اور انشاءاللہ تعالی آج ماباقی تفسیر شامل کریں گے۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سماعت فرما کر آگے کی تفسیر ہم کی طرف رخ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان لیا، بِكَلِمَاتٍ چند کلمات کے ذریعے، چند کلمات سے اللہ تعالی نے ان کا امتحان لیا، ان کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل کیا، ان کو پورا کیا، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور اس کو پورا ادا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، رب ذوالجلال فرما رہا ہے انی جاعلک، اے ابراہیم میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناسی سارے لوگوں کے لیے، اماما امام بنانے والا ہوں میں تمہیں۔ اب یہاں پر تفسیر آگے آئے گی، لیکن اتنا یاد رکھیں امام سے مراد یہاں پر نبوت ہے، یعنی آپ کو میں نبوت سے نوازوں گا۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے کہ اے بار الہ میری اولاد میں سے، یعنی تو مجھے امام بنا رہا ہے، تو مجھے نبوت سے سرفراز فرما رہا ہے، میری اولاد میں سے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، تو رب ذوالجلال نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ظالم لوگ، یعنی کافر، مشرک، فاسق، فاجر لوگ، یہ لوگ میرے عہد کو نہیں پا سکتے، یعنی جو آپ کی اولاد میں، آپ کی ذریت میں جو کافر یا مشرک ہوں گے یا فاسق یا گنہگار ہوں گے، وہ میرے عہد کو نہیں پا سکتے، وہ نبوت کے اہل نہیں ہے۔ جو نیکوکار ہوں گے، جو صالح ہوں گے، اور میں جسے چاہوں گا نبوت سے سرفراز کروں گا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا ہے، لیکن جو اہل نہیں ہیں ان کے لیے رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ یہ لوگ نبوت کے یا امامت کے اہل نہیں ہیں، اس لیے انہیں نہیں دی جائے گی نبوت۔ اب وہ کلمات کیا تھے، اس کے بارے میں ہم نے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً قرآن مجید کے 3-4 حصوں سے اس کو واضح فرما دیا کہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ 30 کلمات تھے، جس کا ذکر سورہ برات میں یعنی سورہ توبہ میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ سارا تذکرہ ہے، یہ 10 ہوئے۔ اور سورہ مؤمنون کے ابتدا میں 10 خصائل، 10 خصلتیں، 10 عادتیں
اور 10 کام جو ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مؤمنون کے شروع میں، یعنی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو اس میں 10 چیزوں کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں پر 10 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے سورہ معارج میں سأل سائل، جو سورہ ہے سورہ معارج میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام، جو خصلتیں، جو خصائل 30 خصائل جو ذکر کیے گئے ہیں اس میں سے 10 سورہ مؤمنون میں ہیں، اور وہی اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج میں بھی ذکر کیا، اس کو بھی یہاں پر صاحب تفسیر نے شامل کیا۔ تو الغرض حاضرین اکرام، یہ کیا کلمات تھے؟ تو وہ کلمات کے بارے میں مختلف اقوال یہاں پر صاحب تفسیر نے نقل فرمائے ہیں۔ تو اس میں سے ایک قول یہ تھا کہ 30 باتیں ایسی تھیں جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ 30 باتوں پر مکمل طور پر عمل کر کے رب ذوالجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کی، اور رب ذوالجلال کے حکم کو پورا مکمل طور پر بجا لایا۔ تو رب ذوالجلال نے انعام کے طور پر رب ذوالجلال فرما رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی تم کو نبوت سے سرفراز کرنے والا ہوں، میں تمہیں نبی بنانے والا ہوں۔ تو یہ 30 خصائل، یہ 30 کلمات جو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، ہم نے وہ آیتیں تلاوت کر دی، کیونکہ اب اس کا اگر ترجمہ کر لیتے بیٹھیں گے تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ان کا ترجمہ مفصل طور پر کیا ہے۔ اگر جس کسی کو ترجمہ اگر سننا ہے تو وہ گزشتہ ایپیسوڈ میں سنیں، یا سورہ برات، سورہ توبہ کا ترجمہ پڑھ لے التائبون سے، اور سورہ احزاب کا ترجمہ پڑھ لیں ان المسلمین والمسلمات، اور اسی طریقے سے سورہ مؤمنون قد افلح المؤمنون سے وہاں سے 10-11 آیتیں پڑھ لیں، پھر اسی طریقے سورہ معارج وہاں پر ترجمہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ 30 خصائل کا ذکر فرمانے کے بعد صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرما رہے ہیں، طاؤس فرماتے ہیں جن 10 چیزوں سے آزمایا تھا وہ فطرت ہیں، 5 کا تعلق سر سے ہے، یعنی بکلمات فاتمہن، چند چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمایا، وہ کلمات کیا تھے اس کے بارے میں متعدد اقوال یہاں پر صاحب تفسیر نقل فرمائیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ حضرت عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ 30 خصائل ہیں جو شرائع اسلام ہے، کسی نے ان پر عمل نہیں کیا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے ہمارے احکام کو پورا بجا لایا۔ تو وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جنہوں نے ہمارے احکامات کو پورا وفا کیا، پورے احکام بجا لائے۔ تو وہ 30 خصائل کا ذکر ابھی ہم نے قرآن کے حوالے سے سماعت فرمایا۔ اب ایک قول یہاں پر صاحب تفسیر نقل فرما رہے ہیں کہ طاؤس فرماتے کہ جن 10 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا تھا وہ فطرت ہیں، یعنی یہاں پر وہ کلمات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ 10 چیزیں تھیں۔ کیا ہے 10 چیزیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں کا تعلق سر سے ہے، اور 5 چیزوں کا تعلق
جسم سے ہے، بدن سے ہے۔ تو وہ چیزیں جو 5 چیزوں کا تعلق جو سر سے ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مونچھوں کا کاٹنا، مونچھ کا کاٹنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، ناک صاف کرنا ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنا، چوتھا مسواک کرنا، پانچواں مانگ نکالنا، کیونکہ بیچ کی مانگ نکالنا یہ سنت کریمہ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو سر سے تعلق رکھتی ہیں کہ مونچھ کاٹنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور مسواک کرنا اور مانگ نکالنا، بیچ کی مانگ نکالنا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ اور 5 کا تعلق بدن سے ہے، یعنی سارے جسم سے ہے، اور 5 کا تعلق نمبر 1 ناخن کاٹنا، نمبر 2 بغل کے بال اتارنا، نمبر 3 زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 4 ختنہ کرنا، نمبر 5 پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ یعنی یہ 10 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمایا تھا اور آپ نے یہ 10 چیزیں مکمل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری لائی اس میں۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149۔ ربیع اور قتادہ نے فرمایا کلمات سے مراد مناسک حج ہیں، کیونکہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ کلمات سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں صاحب تفسیر متعدد اقوال لا رہے ہیں، مختلف اقوال لا رہے ہیں، جس کے بارے میں مختلف علماء نے صحابہ اکرام سے جو مختلف روایتیں اس بارے میں منقول ہیں اس کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک تو تفسیر یہ چلے گئی کہ وہ کلمات سے مراد 30 خصائل ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آزمایا اور آپ نے وہ پورا کی، اور دوسرا قول تفسیر کا یہ ہے کہ وہ کلمات 10 سے 5 کا تعلق سر سے ہے، 5 کا تعلق جسم سے، بدن سے ہے، اور تیسرا قول نقل فرما رہے ہیں کہ کلمات سے مراد بکلمات فاتمہن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بکلمات، چند کلمات کے ذریعے آزمایا۔ تو وہ کلمات کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ مناسک حج ہے، مناسک حج کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آزمایا۔ یہ بھی تفسیر بغوی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 اشیاء سے آزمایا۔ ایک قول یہ ہو گیا، تیسرا قول، اب چوتھا قول نقل فرما رہے ہیں تفسیر کا یہاں پر کہ حضرت حسن حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 چیزوں سے آزمایا۔ اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں اس کو ذکر فرما رہے ہیں، ستارے، یعنی تارے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دیکھے، تو قال ھذا ربی، تو فرمانے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد بہت ہی آسمان پر ایک چمکتا دمکتا روشنی دینے والا، تاریک رات کو روشن کر دینے والا چاند نکلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چاند کی طرف متوجہ ہوئے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر فرمایا کہ جب چاند کو دیکھے تو آپ فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بھی رات جیسے جیسے ڈھلتی گئی، صبح کا وقت قریب آتے گیا اور چاند ڈوب گیا اور ادھر سے سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا کہ جب سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، پھر شام ہوتے 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 غروب آفتاب ہو گیا، وہ سورج بھی ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ غروب ہونے والی چیز، زائل ہونے والی چیز، ختم ہونے والی چیز، یہ میرا رب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ حنیفاً، میں سارے دینوں سے کٹتا ہوں، الگ ہوتا ہوں، علیحدہ ہوتا ہوں، جدا ہوتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ، اس کی ذات میں اور صفات میں کسی اور کو، کسی غیر کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔
تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں سے آزمایا، ایک ستارے، دوسرا چاند، تیسرا سورج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بنظر غائر دیکھا تو جان لیا کہ یہ میرے رب کریم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پر زوال طاری نہیں ہوتا، یعنی میرا رب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں، ستارے آئے وہ پھیکے پڑ گئے جب چاند نکلا، چاند رات ہوتے ہوتے ختم ہوئی، چاند ختم ہو گیا، وہ چھپ گیا، اور جب سورج آیا تو سورج کی اتنی تیز روشنی کہ اس میں نہ چاند دکھائی دے رہا ہے نہ ستارے۔ اب شام ہوتے ہوتے سورج بھی غائب ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ چیزیں دیکھی تو فرمایا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جس کو زوال ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب لا زوال ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نمبر 4، آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر صبر کیا، آگ میں آپ کو ڈال دیا گیا لیکن آپ نے اس پر صبر کیا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ نمبر 5، ہجرت، یعنی آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اپنے مذہب کے خاطر، اپنے ایمان کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا۔ نمبر 6، بیٹے کا ذبح کرنا، رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے۔ وہ بیٹا جو ایک عرصے دراز کے بعد، مدتوں بعد دعاؤں سے پیدا ہوا، اور آپ کی ضعیف العمری میں جو سہارا بننے والا بیٹا ہے، اس بیٹے کو رب ذوالجلال نے خواب میں حکم دیا کہ اپنی محبوب چیز کو پسند، جس کو تم پسند کرتے ہو، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تب بھی آپ خواب کہہ کر نظر انداز نہیں کیے، رب ذوالجلال کا حکم پھر بھی بجا لایا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور چھری گلے پر رکھ دی، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے بدلے میں ایک بہت بڑا عظیم فدیہ دیا ہے، یعنی ادھر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور جنت سے دمبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب فرمایا۔ نمبر 7، ختنہ کرنا، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ تو الغرض یہ 7 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امتحان لیا، آزمایا، اور آپ نے یہ 7 چیزیں مکمل کی، تو رب ذوالجلال نے آپ کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اب ایک اور قول نقل فرما رہے ہیں یہاں پر، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کلمات سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت مانگی تھی۔ ایک اور قول نقل فرمانے ہیں کہ کلمات سے مراد تو 30 خصائل، اور ایک قول کے مطابق 10 خصائل، اور ایک قول کے مطابق مناسک حج، اور ایک قول کے مطابق 7 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور ایک قول نقل فرما رہے ہیں صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ یہ کلمات ہیں جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے، کیا کلمات تھے وہ؟ تو اس بارے میں وہ کلمات سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ربنا تقبل منا، بس بیت اللہ شریف کو انہوں نے سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے بلند کیا تھا، یعنی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ صدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات ادا کرتے ہوئے آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، وہ کلمات سے مراد یہ کلمات ہے فرما رہے ہیں۔ یمان بن رباب کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مناظرہ کرنا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، وحاجہ قومہ وتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم۔ اور ایک قول نقل فرما رہے ہیں کلمات سے مراد کہ وہ کلمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مناظرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیا ہے؟ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کہ آپ نے اپنی قوم سے حجت کی دلیل لائی، قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حجت کرتے ہو مجھ سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، ہدایت بخشی ہے۔ تو یہ جو آپ
اپنی قوم سے جو کلمات ادا کیے ہیں وہ کلمات مراد ہے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کلمات سے مراد یہ آیتیں ہیں۔ سورہ شعراء میں کچھ آیتیں ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ کلمات سے مراد یہ آیتیں ہیں۔ کیا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہ ذات، وہ میرا رب ہے۔ وما رب العالمین فرمایا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت بخشا، وہ میرا پروردگار ہے۔ یہ کلمات ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ یہ کلمات سے مراد یہ کلمات ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ کلمات سے مراد آئندہ آنے والی آیتوں کا مفہوم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے کلمات مراد ہیں۔ کیا ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، قال لا ينال قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى۔ اس طریقے سے ربنا وبعث فيهم رسولا، یہ جو کلمات آگے آ رہے ہیں وہ مراد ہیں۔ اب صاحب تفسیر ایک اپنا موقف یہاں پر ظاہر فرما رہے ہیں۔ یہ تمام اقوال تو اپنی جگہ مسلم ہیں۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مراد لیا جائے تو یہ چھوٹ جائیں گے، اگر یہ مراد لیا جائے تو یہ چھوٹ جائیں گے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ ان تمام اقوال کو جمع کر دینا چاہیے۔ یہ تمام اقوال مراد کرنا زیادہ اولا اور زیادہ بہتر ہیں۔ اس سے وہ 30 خصائل بھی مراد ہیں، وہ 10 چیزیں بھی مراد ہیں، وہ 10 خصلتیں جس سے جو حضرت طاؤس سے منقول ہیں، اور 30 خصائل جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہیں۔ شرائع اسلام مراد ہے کلمات سے، اور ایک قول جس میں 10 چیزوں سے آزمایا تھا حضرت طاؤس کا ہے وہ بھی مراد ہے، اور 5 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا وہ بھی مراد ہے۔ مناسک حج وہ بھی مراد ہے۔ 7 چیزیں جن سے آزمایا تھا وہ بھی مراد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کے کلمات ہیں وہ بھی مراد ہے۔ الغرض ان سب کو جمع کر دینا زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ صاحب تفسیر فرمائے میں کہتا ہوں ان تمام اقوال کو جمع کرنا اولا ہے، اور کلمات سے مراد وہ تمام اوامر و نواہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا تھا۔ بس 30، 10، 7 تمام اس میں شامل ہیں، یعنی یہ تمام اقوال اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ کی تفسیر فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کو مکمل طور پر ادا فرمایا اور ان کے پورے حقوق ادا فرمائے۔ ان جو کلمات سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کو پورا آپ نے فرمایا، اس میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا اس کو مکمل طور پر آپ نے ادا فرمایا۔ اس کے بعد قال انی جاعلک للناس اماما کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ قال فعل ہے اور اذ ابتلا ظرف مقدم اس کے متعلق ہے، یعنی جو اذ ابتلا جو ہے وہ ظرف پہلے لا لیا گیا ہے، یہ قالا کے متعلق ہے، اور ما قبل پر معطوف ہے، اور اگر ظرف اذکر فعل محذوف کے متعلق ہو تو یہ جملے مستانفہ ہے۔ اگر ظرف اذکر فعل محذوف کے متعلق ہو تو اس وقت یہ یہاں سے نیا کلام شروع ہوگا، نیا کلام مانا جائے گا۔ یہاں سے جملہ مصارفہ نسی، یہاں سے ایک نیا کلام کا آغاز ہو رہا ہے، وہ اس سے پیچھے کا تعلق نہیں ہے، ربط نہیں ہے۔ گویا پوچھا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلمات مکمل کر لیے، تو اب اس کے صلے میں، اس کے اجر میں پھر رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ تو اس جملے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، یعنی قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ ابتلا کے قول کا بیان ہے، بس کلمات سے مراد امامت ہے۔ یہاں پر صاحب تفسیر فرمانے کہ کلمات سے مراد امامت ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ امامت ہے اور تطہیر البیت ہے،
یعنی ان طہر بیتی للطائفین، یعنی ہم ان دونوں سے عہد لیے کہ میرے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ شریف کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اور زیارت کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف اور شفاف رکھا جائے، اس کو پاک کیا جائے۔ اور کلمات سے مراد ایک امامت، دوسرا تطہیر البیت، تیسرا رفع قواعد یعنی اس کی بنیادیں اٹھانا ہے، اور اسلام ہے۔ یہ ساری چیزیں مراد ہے کلمات سے۔ جاعل یہ جعلہ سے مشتق ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں۔ یہ ایک عربی قاعدہ ہے کہ جعلہ اس سے مشتق مانا گیا ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دو مفعول آ رہے ہیں۔ قال انی جاعلک، کاف یہ ایک پہلا مفعول ہے اور امامن یہ دوسرا مفعول ہے۔ اب یہاں پر صاحب تفسیر اور ایک چیز ذکر فرما رہے ہیں کہ امامت سے مراد کیا ہے۔ امامت، تطہیر البیت، رفع قواعد اور اسلام، یہ چیزیں ذکر فرمایا، لیکن امامت سے مراد کیا ہے؟ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں امامت سے مراد نبوت ہے، یعنی میں آپ کو نبی بنانے والا ہوں، یا اس سے بھی اعم مفہوم ہے، یعنی یا اس سے بھی اور زیادہ معنی خیز، صرف نبی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ عام مفہوم لیا گیا ہے اس سے۔ یعنی امام یعنی جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کی اتباع کی جائے، ایسی شخصیت، ایسا تمہیں بنانے والا ہوں، جس کی اقتداء کی جائے اور اس کی اطاعت واجب ہو، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ امامت سے مراد نبوت ہے، اور اس سے بھی زائد اور عام مفہوم لیا گیا ہے، جس کی اقتداء کی جائے اور جس کی اقتداء واجب ہو، اور اس کی اقتداء نہ کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مماثل قرار دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں پر صاحب تفسیر شیعہ حضرات کا رد فرما رہے ہیں، اور بہت ہی بلیغ اور بہت ہی جامع رد فرما یہاں پر شیعہ حضرات کا، اور اس وجہ سے ہی کافی تحقیق کے بعد یہ چیز مجھے یہاں پر آج عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کی تفہیم کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس صحیح ڈکلیریشن دینے کے لیے مجھے دوسری تفسیر کا حوالہ یہاں پر لینا پڑے گا۔ پہلے یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور بہت ہی بلیغ انداز میں آپ نے شیعہ کا رد فرمایا کہ اس کو کھولنا پڑے گا، بغیر کھولے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک اچھے پڑھے لکھے کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، ایک عام آدمی کو تو سمجھ میں آنا یہاں پر مشکل ہے، اس لیے میں صرف پہلے اس کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے۔ صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ شیعہ حضرات کا یوں رد فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد یعنی امامن سے مراد سلطنت یا امامت بالمعنی الاخص نہیں ہے۔ اب جو امامیہ نے اختراع کیا ہے، ایک ایک لفظ قابل غور ہے، یہ آدھی لائن ہے صرف، لیکن اس میں انہوں نے ان کی پوری جڑیں اور بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ شریعت اور لغت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عامہ عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ سید الانبیاء علیہ السلام کو فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے حبیب آپ اتباع کیجئے، پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ سارے ادیان سے کٹ کر، سب سے جدا ہو کر۔ اب یہ صرف الفاظ ہم نے جوں کہ توں پڑھ کر سنا دیے ہیں، اب اس کی تشریح بہت ضروری ہے کیونکہ بہت اہم چیز تھی، اس لیے ہم نے دوسری تفسیر کا تفسیر تبیان القرآن، اور یہ کوئی غیر معروف تفسیر نہیں ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی جانے مانے عالم اور محقق اور شارح گزرے ہیں، جن کی کئی کتب جیسے کہ قرآن شریف کی تفسیر تبیان القرآن ہے، اور بخاری شریف کی شرح نعمت الباری ہے، بہت ہی
مسلم بھی صحیح مسلم شریف کی بھی آپ نے شرح لکھی ہے. الغرض بہت ہی آپ کی دقیق نظر ہے. اور مشکات شریف کی بھی شرح لکھی ہے. اور مشکات شریف کی شرح بھی آپ نے لکھی ہے. تو علم کا ایک سمندر ہے, ایک ٹھاٹے مارتا سمندر ہے. آپ نے بہت اچھی تحقیق کی, تو اس کو یہاں پر یہ چیز سمجھنے کے لیے ہم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تبیان القرآن کا حوالہ لے رہے ہیں, اس 2 سطر کو سمجھنے کے لیے. تو پھر ایک دفعہ یہ 2 لائن میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اس سے مراد سلطنت یا امامت بالمعنی الاخص نہیں ہے جو امامیہ نے اختراع کیا ہے. ہاں, یہ سب چیزیں میں ابھی سمجھا کر ادھر آؤں گا. شریعت اور لغت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عامہ عطا فرمائی تھی, حتیٰ کہ سید الانبیاء کو فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اب یہ الفاظ کی تھوڑی سی مختصر وضاحت کر کے ادھر آ جائیں گے ہم. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. اب امامت سے مراد یہاں پر سلطنت حکومت نہیں ہے فرما رہے ہیں. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے مراد یہاں پر سلطنت حکومت نہیں ہے, یا امامت بالمعنی الاخص نہیں ہے. یہ شیعہ کا رد ہے. جو شیعہ میں بھی کئی فرقے 73 فرقے, ان میں سے ایک فرقہ ہے امامیہ, امام ماننے والا. تو اس کے بارے میں فرمایا امامت بالمعنی الاخص نہیں ہے. جو خاص معنی امام کی جو تم لوگ لیتے ہیں, جو خاص معنی امام کے, یعنی آگے آئے گی وضاحت, لیکن یہاں پر اتنا سن لیں کہ امامت کے معنی وہ لیتے ہیں کہ امام وہ معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, اور حتیٰ کہ امام کا رتبہ پیغمبروں اور رسولوں سے بھی بڑا ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ. یہ ان کا اعتقاد ہے. اور یہاں پر انہوں نے پیغمبروں کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی, تو اس کا رد سادے سے الفاظ میں یوں فرما دیا کہ امامت بالمعنی الاخص, یعنی جو خاص معنی جو تم لے رہے ہیں کہ امامت کے معنی امام معصوم ہوتا ہے, گناہوں سے پاک ہوتا ہے, جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا. بے شک صرف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی معصوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عصمت عطا فرمائی ہے. تو امامت بالمعنی الاخص نہیں ہے یہاں پر. جو امامیہ نے اختراع کیا ہے, یعنی ایجاد کیا ہے, نکالا ہے, سمجھا ہے, نئے معنی اسے سمجھیں. اس کے بعد فرمائیں شریعت اور لغت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. امام کے معنی جو تم نے لیا ہے, نہ لغت میں اس کے کوئی اصل ملتی ہے, دلیل ملتی ہے, ریفرنس حوالہ ملتا ہے, نہ شریعت میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے. قرآن و حدیث میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا جو معنی تم لے رہے ہیں امام کے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عامہ عطا فرمائی تھی, حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, سارے انبیاء کے سردار ہیں. ان سے بھی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, کہ اے حبیب تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو, ملت ابراہیم کی اتباع کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کی امامت, آپ کی نبوت یہ عام تھی, کیونکہ آپ کے بعد والے جتنے پیغمبر ہیں وہ سب کے سب آپ کی ذریت میں سے, آپ کی اولاد میں سے ہے. تو اب اس کو ہم ذرا امامت بالمعنی الاخص کیا ہے آخر, جس کو حضرت نے ایسا یوں فرما کر چلے گئے ہیں کہ ایسے کون سے خاص معنی ہیں جس کو یہاں پر رد کیا جا رہا ہے. تو آئیے امام کے لفظ کی تحقیق لغت کے اعتبار سے, قرآن کے اعتبار سے, حدیث کے اعتبار سے, اور امام کے معنی, امامت کے معنی اہل سنت والجماعت کے پاس کیا ہے اور شیعہ حضرات کے پاس کیا ہے, ان دونوں کا بھی ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد کیا چیزیں ہیں اس کو واضح کریں گے. تو یہ تفسیر تبیان القرآن ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی. تو آپ نے قال انی جاعلک للناس اماما, اس آیت کے تحت آپ نے یہ تفسیر فرمائی ہے. اب یہاں پر حضرت غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام کے لفظ کی تحقیق کر رہے ہیں. امام کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. تب ڈکشنری کے حوالے سے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں امام اس کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے.
امام اس کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، خواہ وہ انسان ہو جس کے قول اور اس کے فعل کی اطاعت اور اتباع کی جائے، یعنی اس کے قول کی اطاعت کی جائے اور اس کے فعل کی اتباع کی جائے، یعنی اس کے قول کو مانا جائے، قبول کیا جائے، اور اس کے فعل کو، اس کے کام کو ویسا ہی کیا جائے جیسا انہوں نے کیا ہے۔ ایک فرما رہے ہیں خواہ انسان ہو، اور دوسرا امام کے معنی کتاب کے بھی آتے ہیں، صرف امام کے معنی امام ہی نہیں آتے، ایک دوسرا معنی کتاب کے بھی آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر کتاب کو امام کا لفظ کتاب پر اگر بولا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کتاب میں جو احکام مذکور ہیں، اوامر و نواہی، اس کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس وقت یہ معنی ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام چاہے وہ عادل ہو کہ باطل ہو، چاہے وہ حق پرست ہو کہ باطل پرست ہو، امام کا لفظ دونوں پر بھی بولا جاتا ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس روز یعنی قیامت کے دن ہم سارے لوگوں کو بلائیں گے ان کے اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ تو یہاں پر امام انبیاء اکرام بھی ہوں گے، اولیاء اکرام بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، کفار اور مشرکین بھی ہوں گے، ناچنے گانے والے بھی ہوں گے، جو لوگ جن کی اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، ان لوگوں کو ان کے ساتھ قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اس آیت میں امام سے مراد وہ شخص ہے جس کی اقتداء کی گئی ہو، خواہ وہ حق ہو یا باطل ہو۔ اور ایک قول میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد کتاب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں امام مبین میں۔ یہاں پر امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے۔ تو یہاں پر کتاب کو بھی امام کہا گیا ہے۔ تو امام یعنی جس کی پیروی کی جائے، جس کی اتباع کیا جائے، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ امام کے یہ معنی لینا کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام انبیاء اور رسولوں سے اس کا درجہ مرتبہ بڑا ہوتا ہے، یہ نہ شریعت میں اس کے معنی مفہوم ملتا ہے، نہ لغت کے اعتبار سے ایسا معنی مفہوم ملتا ہے۔ اب اس کے بعد امام کے شرعی معنی، یہ تو ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تحریر فرما دیا۔ اب شرعی طور پر امام کے معنی کیا ہیں؟ کیونکہ امام ائمہ مجتہدین فقہ کے بھی امام ہوتے ہیں، روحانی امام ہوتے ہیں، تصوف کے امام ہوتے ہیں، اور جو خلیفہ ہیں انہیں بھی امام کہا جاتا ہے۔ تو امام کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وضاحت یہاں پر فرما رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام کے شرعی معنی کیا ہیں۔ جب امام کا لفظ مطلقاً بولا جائے، کوئی قید نہیں لگائی جائے، خالی امام بولا جائے تو اس کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ قید لگا دیا جائے تو پھر وہی معنی لیے جائیں گے جو قید لگائی گئی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قید لگا کر فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم لڑو کافروں کے سرغنوں سے، کافروں کے اماموں سے لڑو تم۔ پھر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو بنا دیا امام، پیشوا، رہبر، رہنما، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو انہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہاں پر امام سے مراد باطل امام ہیں، کافر و مشرک امام ہیں، ہے تو امام وہ بھی، لیکن وہ باطل پرست ہے، وہ باطل امام ہیں۔ ان کو بھی رب ذوالجلال نے کلام مجید میں امام کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ان کی بھی پیروی کرتے ہیں، ان کی بھی اقتداء کرتے ہیں، اس لیے ان کو امام کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کافر و مشرک نعوذ باللہ گناہوں سے پاک ہے، یہ تو سراسر گناہوں میں لت پت ہے، ان کو کہاں سے معصوم کہا جائے گا؟ تو امام کا وہ معنی لینا صحیح نہیں ہے۔ تو الغرض فرما رہے ہیں جب امام کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی منہاج نبوت یعنی طرز نبوت پر امور دین میں پیروی کی جائے، اس کو امام کہا جائے گا۔ یعنی دینی معاملات میں نبوی طریقے پر، نبوی نہج پر، نبوی طریقے پر پیروی کی جائے جس شخص کی، اس کو امام کہا جائے گا۔ اور اس کا مصداق انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے اور خلفائے راشدین بھی ہیں، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ دین کو لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، رب ذوالجلال ان پر احکامات نازل فرماتا ہے اور ان کی اتباع اہل ایمان پر واجب اور فرض کی گئی ہے،
اور ان کی اطاعت مسلمانوں پر واجب کی گئی ہے۔ تو اس کا مصداق، امام کا مصداق، سب سے پہلے اولین مصداق امام کے آتے ہیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، پھر خلفائے راشدین، کیونکہ امور دین میں نبوی طریقے پر بھی ان کی اتباع کی جاتی تھی، تو اس لیے خلفائے راشدین بھی امام ہیں۔ قضات یعنی قاضی، یہ اپنی ذاتیات اور اپنے نفس کی طرف سے فیصلے نہیں دیتا، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے دیتا ہے، اور ان کے فیصلوں کی اتباع کی جاتی ہے، ان کے فیصلوں کی اطاعت کی جاتی ہے، مانا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے امام کا لفظ قاضیوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے پاس۔ فقہا پر بھی امام کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے پاس، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ائمہ اکرام، ائمہ سے مراد جو خلیفہ ہے، امراء ہے، سلاطین ہے، یہ ہیں، اور اسی طریقے سے فقہا ہے۔ ائمہ اکرام میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو تفسیر کے امام ہیں، جو حدیث کے امام ہیں، اس طریقے سے جو روحانیت کے امام ہیں، تصوف کے امام ہیں، یہ سب پر امام کا لفظ بولا جاتا ہے، امام کے لفظ کا ان سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں اور نماز کے امام بھی اس میں شامل ہے، امام کا لفظ نماز کے امام پر بھی بولا جاتا ہے۔ آگے بخاری شریف کی ایک حدیث نقل فرما رہے ہیں اس حوالے سے، جس میں حدیث میں امام کہا گیا ہے نماز پڑھانے والے کو، تو فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس لیے امام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امور دین میں ان کی اتباع اور اقتداء لازم کر دی ہے، اور خلفائے راشدین اس لیے امام ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء لازم کر دی ہے۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگو تم پر لازم ہیں، تم مضبوطی سے تھام لو میری سنت کو، میرے طریقے کو، و سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور تم اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، یعنی چھوٹنے نہ پائے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی اتباع کو واجب قرار دیا ہے، تو ان کا امام کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کی بھی اقتداء کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اور قضات اور فقہا، ائمہ مجتہدین اور ائمہ تفسیر و حدیث بھی امام ہیں، کیونکہ یہ سب اولی الامر میں داخل ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ صاحب امر میں قضات، فقہا، ائمہ مجتہدین، ائمہ تفسیر، حدیث، یہ سب اس میں داخل اور شامل ہیں۔ اور نماز کے امام کو اس لیے امام کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کو اس لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ قیام کرے تو تم بھی قیام کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ تو امام کا اطلاق نماز پڑھانے والے پر بھی بولا جاتا ہے، تو امام کے لفظ کا اطلاق معصوم معنی لینا اس کا اور پیغمبروں سے اس کا درجہ بڑھانا، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ لغت سے ثابت ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کا معنی یہ سارے لیے جا سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا امامت میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، پھر خلفائے راشدین ہیں، پھر علماء، فقہا، ائمہ مجتہدین، عادل قاضی اور نماز کے امام ہیں۔ تو یہاں پر یہ ان سب پر امام کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، بولا جا سکتا ہے اہل سنت والجماعت کے پاس۔ پھر سے بولیے، پہلے انبیاء، پھر خلفائے راشدین، پھر علماء، فقہا، ائمہ مجتہدین، عادل قاضی۔ تو اب یہ جو فقہا ہے، مجتہدین ہے، یہ بھی تو علماء ہی ہے نا؟ پھر علماء کا الگ جو ہے، یعنی علماء کا ذکر الگ کیا جا رہا ہے، فقہا اور ائمہ مجتہدین کا ذکر الگ کیا جا رہا ہے، جبکہ ائمہ مجتہدین بھی ان کا بھی شمار علماء میں ہے،
اور فقہا کا بھی شمار علماء میں ہے، تو پھر اس کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ جی، تخصیص اس لیے کی گئی کہ یہ لفظ کے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تخصیص کی گئی ہیں۔ لفظ کے معنی یہ ہے کہ امام کا مطلب مطاع، جس کی اطاعت کی جائے، مقتدا، جس کی اقتداء کی جائے، جس کی اتباع کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ پیروی پیغمبر کی بھی کی جاتی ہے، پیروی خلفائے راشدین کی کرنے کا بھی حکم ہے، پیروی علماء کی کرنے کا بھی حکم ہے، پیروی فقہا کی کرنے کا بھی حکم ہے، پیروی ائمہ مجتہدین کی بھی کرنے کا حکم ہے، اور اطاعت عادل قاضی کی بھی کرنے کا حکم ہے، اور اتباع اور پیروی نماز کے امام کی کرنے کا بھی حکم ہے۔ اس لیے ہر ایک کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمانا ہے کہ اگر باطل، امام کا لفظ کا اطلاق تو ان سب پر بولا جاتا ہے، انبیاء پر، خلفائے راشدین پر، فقہا، ائمہ مجتہدین، نماز کے امام، ان سب پر بولا جاتا ہے، لیکن امام کا اطلاق بعض دفعے کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی، بدماشوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ کفر کے اماموں سے قتال کرو، جنگ کرو، ان سے، کافروں کے سرغنوں سے، ان کے سرداروں سے، ان کے اماموں سے لڑو۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے ان کو ایسا امام بنایا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں پر بھی رب ذوالجلال نے کافروں کے سرغنوں کو، سرداروں کو امام کہا۔ کیوں؟ وہ امام نہیں ہے، امام کا معنی یہ ہے کہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے جیسا کیا ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو یہی سبب ہے کہ قیامت کے روز وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ کیا کہیں گے کہ اے بار اللہ، ہم ایمان اس لیے نہیں لائے کہ یہ لوگ ہمارے کو بھٹکا دیے، یہ لوگ ہمارے کو گمراہ کرے، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے سردار تھے، انہوں جیسا بولے ہم ویسا سنیں، تو اے بار اللہ ان کو عذاب دے، ہم کو چھوڑ دیں۔ تو الغرض وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہیں گے۔ تو جو چاہے کافر ہو یا مشرک ہو یا مسلمان ہو، مسلمانوں میں جو اہل مراتب ہے وہ ہو، جس کی اقتداء کی جائے، جس کی اتباع کی جائے، ان پر لفظ امام کا اطلاق ہوتا ہے، لغت کے اعتبار سے بھی، قرآن و حدیث کے اعتبار سے بھی۔ اس کو خاص معنوں کے لیے وضع کر دینا، جیسے کہ شیعہ حضرات نے سمجھا ہے، یہ قرآن و حدیث سے مطابقت نہیں کرتا، غلط ہے یہ تصور۔ ہر چند کے امام کا اطلاق خلفائے راشدین، فقہا، ائمہ مجتہدین اور ائمہ مساجد پر ہوتا ہے، لیکن اس جگہ اب یہاں پر قرآن میں انی جاعلک للناس اماما، یہ لفظ سب پر بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو معنی مراد لیا گیا ہے وہ صرف نبوت ہے۔ یہاں پر ائمہ، خلفائے راشدین، فقہا، مجتہدین یا نماز کے امام مراد نہیں ہیں، یہاں پر نبوت مراد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ جہاں پر جیسے معنی مراد لینا ہے وہاں پر ویسے معنی مراد دیے جائیں گے، کیونکہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب بطور امتنان و احسان، یعنی شکر بجا لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے امامت کا اعلیٰ درجہ مراد لیا جائے، امامت کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ نبوت ہے، وہ یہاں پر مراد لیا جائے گا، اور وہ نبوت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں الناس جو ہے، انی جاعلک للناس جو ہے، یہ الف لام جو ہے اس میں استغراقی ہے، یعنی ساری انسانیت کا تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ تو اس کا معنی اسی وقت صحیح ہوگا جب آپ کو نبوت عامہ دی گئی ہو، تم کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، اور جو تمام لوگوں کا امام ہو وہ نبی ہوتا ہے، دوسرے تمام لوگوں کے امام نہیں بن سکتے۔ تیسری وجہ ہے کہ یہاں امام سے مراد امام معصوم ہے، یہ پوائنٹ بھی نوٹڈ، یہ اصل مسئلہ یہ ہے جس کی طرف حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ یہاں امام سے مراد امام معصوم ہے، یعنی نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا قال ومن ذریتی، اے بار اللہ مجھے تو امام بنا رہا ہے، میری اولاد میں سے بھی امام بناتا نہیں، تو قال لا ینال عہد الظالمین، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ظالم لوگوں کو میرا عہد نہیں پہنچتا، یعنی میری عطا ظالم لوگ نہیں پا سکتے۔
یعنی جو تمہاری ذریت میں اولاد میں جو ظالم ہوں گے، یعنی کافر و مشرک ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، ان کو میں اپنی عطا نہیں دیتا. جو تمہاری ذریت میں اولاد میں جو نیک ہوں گے ان کو عطا کروں گا. اور امام معصوم صرف نبی ہوتا ہے، اس لیے اس آیت میں امام سے مراد نبی ہے. اب یہاں پر امام سے مراد نبی ہے، وہ امام مراد نہیں ہے جو شیعہ حضرات لیتے ہیں. اب رہا امام کا معنی یہاں پر نبی ہے اور نبوت لی گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے. اب ایک نئی بحث جو امام سے امام کا جو معنی ہے اور دوسرے زاویے سے، اب یہاں پر یہ بحث، یہ بات مکمل ہو گئی کہ یہاں پر کیا ہے، امام کا لفظ کا اطلاق نبوت کے لیے، نبی کے لیے لیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام مراد ہے. اب یہ جب لفظ امام آ گیا تو اب اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف اس میں جداگانہ ہے اور شیعہ حضرات کا موقف جداگانہ ہے. تو اب امام کا اطلاق اہل سنت میں کس پر ہوتا ہے اور اہل تشیع میں کس پر ہوتا ہے؟ تو فرما رہے ہیں تمام مسلمانوں کے امیر کو بھی امام کہتے ہیں. مسلمانوں کو جو امیر ہوتے ہیں ان کو بھی امام کہا جاتا ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب خلیفہ ہو اور اس کو دین اور دنیا کے تمام امور میں ریاست عامہ حاصل ہو. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امت کے لیے ایک امام ضروری ہے، امت کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے جو دین کے احکام کو زندہ کرے اور دین کے احکام کو نافذ کرے، سنت کو قائم کرے، مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے اور حقداروں کے ان کے حقوق پہنچائے. امام کے تقرر کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. امام کے تقرر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مکلف ہو، یعنی غیر مکلف وہ امام نہیں بن سکتا. مسلمان ہو، غیر مسلم امام نہیں بن سکتا. شریعت میں نیک ہو، فاسق و فاجر امام نہیں بن سکتا. آزاد ہو، غلام امام نہیں بن سکتا. مرد ہو، مجتہد ہو، بہادر ہو، صاحب رائے ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، ناطق ہو اور قرشی ہو. قرشی یعنی قریشی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمۃ من القریش، امام جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. یہ جو خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب معاملہ ہوا تو اس وقت انصار صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انصار اور مہاجرین میں یہ کشمکش ہوئی کہ خلیفہ کس میں سے ہو. انصار کہتے تھے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، رسول کا نائب ہونا چاہیے، اور مہاجرین کہتے کہ ہم میں سے ہونا چاہیے. الغرض بہت سخت گفتگو ہوئی، اس بارے میں بہت کلام ہوا. الغرض یہ بہت طویل گفتگو ہے، ہم یہاں پر اس کو نہیں چھڑیں گے. صرف اتنی بات عرض کر دوں گا، جب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارک سنایا اور فرمایا کہ جو صحابی انصار کی طرف سے بہت زیادہ گفتگو کر رہے تھے، بہت زیادہ احتجاج کر رہے تھے اور اعتراض کر رہے تھے کہ مہاجرین میں سے نہیں انصار میں سے بھی امام ہونا چاہیے، یا ایک مہاجرین میں سے ایک انصار میں سے امام ہونا چاہیے، دونوں کی طرف سے ایک ایک امام ہونا چاہیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ حدیث جو صحابی اعتراض کر رہے تھے ان کے سامنے سارے مجمع میں سنائی. کیا اس وقت تم حضور کے پاس موجود نہیں تھے جس وقت حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ الائمۃ من القریش، کہ ائمہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے؟ تو اس وقت انہوں نے اعتراف کیا، ہاں میں اس وقت موجود تھا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا. تو امام جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. اب اس کے بعد یہ شرائط اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، لیکن آگے کے کچھ شرائط ہے یہ اہل تشیع کے پاس ہے، اہل سنت والجماعت کے پاس نہیں ہے. تو اس کو ذکر فرما رہے ہیں اس ہاں اہل سنت کی یہاں پر قرشی ہونا. اب اس کے بعد فرمائیں اس کے لیے یعنی امام کے لیے ہاشمی ہونا ضروری نہیں ہے، معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، اور سب سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ اہل تشیع حضرات، شیعہ حضرات امام کے لیے یہ شرائط کے ساتھ ساتھ ہاشمی کی بھی قید لگاتے ہیں، ہاشمی ہی امام ہو سکتا، قریشی امام نہیں ہو سکتا. جبکہ حدیث کے مطابق الائمۃ من القریش کا لفظ آیا ہے، وہاں پر بنو ہاشم فرماتے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہوتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش فرمایا
قریش میں بھی امام ہو سکتا ہے، ہاشمی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف ہاشمی میں ہی امام کو مقید کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، گویا کہ وہ حدیث کا انکار ہے، وہ حدیث کا رد کرنا ہے۔ گویا کہ معصوم ہونا یہ اہل تشیع کے پاس یہ شرط ہے امام کے لیے، اہل سنت کے پاس نہیں ہے۔ انبیاء صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور سب سے افضل ہونا یہ ان کے پاس ضروری ہے، ہمارے پاس ضروری نہیں ہے سب سے افضل ہونا۔ شرح المقاصد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 233 232، مطبوعہ منشورات الرضا، ایران، 1409 ہجری، یہ کتاب کا حوالہ یہاں پر صاحب تفسیر نے دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ اہل سنت والجماعت کا موقف تھا ائمہ کے بارے میں، امام کے تصور، امام کے کانسیپٹ کے بارے میں۔ اب یہ اہل تشیع شیعہ حضرات کا امام کے بارے میں کیا نظریہ ہے، ان کا کیا کانسیپٹ ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اہل تشیع کیونکہ حضرت نے کیوں رد کیا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانیپت رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے کہ ان کے پاس امام کا تصور ہی الگ ہے، بالکل قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک امامت کا شرعی معنی اور بحث و نظر محققین شیعہ کی کتاب تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ تفسیر نمونہ یہ ان کی کتاب کے حوالے سے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی حکومت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے حدود کو جاری اور نافذ کرنے کے لیے، اور دینی تربیت یعنی لوگوں کے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق ڈھالنے اور ان کے ظاہر اور باطن کو صاف اور پاک کرنے کے لیے ان دونوں منصبوں کے مجموعے کا نام امامت ہے۔ یعنی سلطنت حکومت بھی ہو اور ظاہر اور باطن کو بھی پاک کرنا ہو، ظاہر اور باطن کو بھی پاک کرنا ہو، مخلوق کے لوگوں کی تربیت بھی کرنا ہو ظاہری طور پر، اور اللہ کے احکام اور حدود کو بھی نافذ کرنا ہو۔ یعنی سلطنت اور حکومت بھی ہو اور ساتھ ساتھ لوگوں کی تعلیم و تربیت بھی ہو، ظاہر اور باطن بھی پاک کرنا ہو، یہ دونوں مجموعے کا نام امامت ہے اہل تشیع کے پاس۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں یہ تفسیر نمونہ میں، یہ امامت کا جو مرتبہ ہے اللہ اکبر، رسالت اور نبوت سے بلند تر ہے، نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ۔ کیونکہ اب اس کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں اہل تشیع حضرات، کیوں یہ نبوت اور رسالت سے یہ درجہ بڑا ہے امامت کا، تو اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت سے اس لیے بڑے ہیں کہ نبی کا کام صرف تبلیغ احکام ہے، اللہ کے احکام کو صرف پہنچا دینا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، اے حبیب آپ پر صرف پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور نبی کا کام صرف احکام پہنچا دینا ہے اور ڈرانا ہے اور خوشخبری دینا ہے، انذار اور تبشیر ہے، نعمتوں کی بشارت دینا ہے، جنت کی بشارت دینا ہے، اچھے اعمال پر بشارت دینا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے، جہنم سے ڈرانا ہے۔ یہ یہ انبیاء کا کام ہے، اور امامت میں یہ کام کے ساتھ ساتھ انذار اور تبشیر کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام پہنچانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ظاہر اور باطن کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ امام کا معنی صرف ارات طریق یعنی راستہ دکھانا نہیں، بلکہ اس کا معنی ایصال بمطلوب صالح مومن بنا دینا ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ امامت یہ ظاہر و باطن یہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے، سلطنت اور حکومت اور لوگوں کی تعلیم و تربیت، ظاہر اور باطن کو پاک کرنا، اس لحاظ سے کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ صرف تبلیغ اور ڈرانا اور خوشخبری دینا یہ کام ہے، لیکن ائمہ کا منصب ان سے زیادہ بڑا ہے، اس لیے وہ نبوت اور رسالت سے بڑا درجہ ہے امامت کا۔ یہ ایک انہوں نے وجہ بیان کی، اور دوسری وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ امامت کا معنی ارات طریق نہیں ہے بلکہ ایصال الی المطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اہل تشیع حضرات امامت کا ایک معنی بیان کر رہے ہیں کہ امامت کے معنی تو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، اہل سنت والجماعت کا موقف اور لغت ڈکشنری کے اعتبار سے امام کے معنی کیا ہے، جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اہل تشیع حضرات کہ امامت کا معنی صرف ارات طریق نہیں ہے، یعنی صرف راستہ بتلا دینا نہیں ہے،
راستہ بتلا دینا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ امام کے معنی یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، یعنی جو مطلوب چیز ہے، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ امامت کے معنی ہے۔ صرف راستہ بتا دے کہ چھوڑ دینا نہیں، یعنی مثال کے طور پر چار مینار کہاں ہیں، یہ راستہ بتا دیا آپ فلاں راستے سے جائیے، فلاں رائٹ ٹرن لیجئے، لیفٹ ٹرن لیجئے، وہاں پر چار مینار ہیں، یہ ایک اراۃ طریق کہا جاتا ہے، یعنی راستہ بتا دیا آپ۔ ایصال الی المطلوب یعنی ارے میں ادھر ہی جا رہا تھا، چار مینار کی طرف ہی جا رہا تھا، شالی منڈا جا رہا تھا، آپ کو وہاں پر چار مینار تک چھوڑ دے کے جاتا ہوں، تو یہ منزل مقصود تک پہنچانا، اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ تو اہل شیعہ حضرات کے پاس امامت کے معنی اراۃ طریق یعنی راستہ بتانا نہیں ہے صرف، بلکہ امامت کے معنی ایصال الی المطلوب ہے، یعنی مطلوب و مقصود، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ معنی ہے امامت کا۔ اور پیغمبر جو ہے وہ اراۃ طریق کرتے ہیں، اور امام جو ہے ایصال الی المطلوب کرتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، لہذا امام کا مرتبہ نبی اور رسولوں سے بڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو امام کا یہ منصب 12 اماموں پر صادق آتا ہے، اور بعد بزرگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امامت کا یہ منصب حاصل ہوا ہے، یہ ان کا موقف ہوا۔ اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، نبوت کا معنی ہے اللہ کی وحی کو حاصل کرنا، رسالت کا معنی ہے وحی الہی کی تبلیغ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک پہنچانا، اور امامت کا معنی ہے دنیا میں احکام الہی کو جاری کرنا اور خلق خدا کے ظاہر و باطن کو نیک بنانا۔ خلاصہ یہ کہ نبوت اور رسالت کا منصب اراۃ طریق ہے، اور امامت کا مرتبہ ایصال الی المطلوب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کا کام صرف راستہ بتانا ہے، گائیڈ کرنا ہے صرف، اور امام کا کام راستہ بتانے کے ساتھ ساتھ منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا کام چھوٹا ہے اور امام کا کام بڑا ہے، لہذا امام نبی اور رسول سے بڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441، مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران 1369 ہجری۔ تو معزز حاضرین اکرام، ابھی آپ نے سنا کہ اہل تشیع حضرات کا ائمہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، ان کا کیا کانسیپٹ ہے، کہ وہ انہوں نے یہاں تک کہ ائمہ حضرات کو انبیاء اور رسولوں سے بھی بڑھا دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تفسیر کے حوالے کے ساتھ، تفسیر نمونہ کے حوالے کے ساتھ ہم نے ملاحظہ فرمایا۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کو ذرا بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں علماء شیعہ کا یہ کہنا کہ امامت کا منصب ایصال بمطلوب یعنی منزل مقصود تک پہنچانا، ان کا یہ کہنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ پھر اماموں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اپنے زمانوں میں سب لوگوں کو مومن بنا دیتے، کیونکہ منزل مقصود تک پہنچانا ہے، اور انسان کو منزل مقصود تک پہنچانا تب ہوگا جب وہ صاحب ایمان ہو جائے۔ اگر وہ کافر ہی رہ جائے، فاسق ہی رہ جائے، تو پھر منزل مقصود کہاں ہوئی؟ منزل مقصود ہی نہیں ہوئی۔ اور کوئی کافر اور مشرک اور فاسق نہ رہتا، اگر انہوں نے منزل مقصود تک پہنچا دیا تو کوئی بھی کافر و مشرک نہیں رہتا۔ تفسیر نمونہ میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ائمہ اکرام لوگوں کو جبراً مسلمان نہیں بناتے۔ انہوں نے پھر اس کا جواب دیا کہ جبراً مسلمان نہیں بناتے، بلکہ ان کو اختیار سے مسلمان کرتے ہیں، جیسے اس کے ایک مثال دے کر فرمائیں، اختیار دے کر اس کو مسلمان بناتے ہیں، چاہے تو وہ مسلمان بنے، چاہے تو نہ بنے، چاہے تو سدھرے، چاہے تو نہ سدھرے۔ تو اس کا جواب صاحب تفسیر دے رہے ہیں کہ اس جواب سے ان کو نجات نہیں ملے گی۔ یہ جو جواب دے رہے ہیں کہ جی ہاں، یہ ان کا جو جواب دے رہے ہیں کہ وہ مجبور نہیں کرتے کسی کو بھی مسلمان ہونے کے لیے، یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ جب ائمہ کا منصب اراۃ طریق یعنی راستہ دکھانا تو ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آتی، لیکن تم نے امام کا مطلب اراۃ طریق کے ساتھ ساتھ ایصال الی المطلوب کہا ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا کہا ہے، اور پیغمبروں کا کام صرف راستہ بتانا کہا ہے، اور امام کا مطلب راستہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس کو منزل مقصود تک پہنچانا کہا ہے، تو پھر یہ منزل مقصود تک کہاں پہنچا رہے ہیں جو تم معنی لیے ہیں؟ تو یہ تمہارا معنی تمہارے گلے میں ہی پڑ گیا۔ تو راستہ دکھانا خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے برعکس شیعہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا منصب ایصال با مطلوب ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا ہے اور ظاہر اور باطن میں ہدایت پہنچانا ہے، تو کیوں نہ ائمہ کافروں اور فاسقوں کا باطن میں انقلاب برپا کیا اور ان کے دلوں کی کجی کو سیدھا کیا، اور کیوں نہ ان کو مسلمان اور صالح بنایا۔ اس اعتراض سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی، حتیٰ کہ شیعہ حضرات یہ اقرار کر لیں کہ ایصال بمطلوب صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، منزل مقصود تک پہنچانا، ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے،
اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ دونوں کا منصب ارات طریق یعنی راستہ دکھانا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تمنا تھی کہ سب لوگ صاحب ایمان ہو جائیں، لیکن رب ذوالجلال یہدی بہ من یشاء، رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عمرین میں سے مانگا تھا، عمر ابن خطاب، عمر ابن ابو جہل، عمر ابن ہشام اس کا نام ہے، ابو جہل، دونوں میں سے کسی کو مانگا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو الغرض ہدایت اور ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ائمہ کو انبیاء سے بڑھانے کے شوق میں شیعہ نے یہ کہا کہ انبیاء اور مرسلین صرف اراد طریق کرتے ہیں اور ائمہ ایصال الی المطلوب یعنی منزل مقصود تک پہنچاتے، یہ کہا انہوں نے، جبکہ قرآن کے خلاف ہے واضح، بالکل طور پر قرآن کہ ہم جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں، بے شک پیارے نبی سے فرمان اللہ تعالیٰ ہی، بے شک۔ تو تم کی ذراتے پھر اب اس کے بعد فرما رہے ہیں امامت کو نبوت اور رسالت سے بڑھانے کے لیے شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد امامت ملی، اس سے معلوم ہوا کہ امامت کا مرتبہ نبوت سے زیادہ ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے سے شیعہ کی اختراعی امامت مراد نہیں ہے۔ تم یہ جو سمجھ رکھے ہیں کہ امام ایسا ہونا، یہ ہونا، کیا امامت سے مراد وہاں پر جو تمہارے معنی مفاہیم جو تم لیے وہ مراد ہے؟ نہیں ہے وہ معنی مراد، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں آنے والے تمام انبیاء اور مرسلین کا مبدا اور تمام رسولوں کا باپ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ امامت عامہ ہے، سارے پیغمبروں کے بھی امام ہیں آپ، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا گیا ہے، انبیاء کے باپ، اور بعد کے تمام انبیاء آپ کی نسل سے مبعوث ہیں، بعد میں جتنے بھی پیغمبر آئے آپ کی اولاد سے آئے۔ اس کے بعد یہ ایسے اعتقادات رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صاحب تفسیر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں علماء شیعہ کا 12 اماموں کو انبیاء اور رسولوں سے افضل اور بلند تر قرار دینا صریح کفر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا ایسا؟ بالکل، ایسا اعتقاد رکھنے والا ائمہ کو انبیاء اور رسولوں سے بڑا درجہ دینے والا، افضل ماننے والا صریح کافر ہے۔ وہ نہ صرف ان سے بڑا دینے والا بلکہ اگر ان کے برابر بھی مان رہا ہے تب بھی کافر ہو جائے گا، برابر بھی مان رہا ہے تب بھی کافر ہوگا۔ اور معصوم ہونا یہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ افضل اور بلند درجہ دینا ائمہ کو رسولوں سے صریح کفر ہے اور بداہتاً باطل ہے، یعنی قرآن و حدیث کے اعتبار سے یہ کفر ہے اور عقلی اور نقلی طور پر بھی باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے ان کا نظریہ۔ کیونکہ اب اس کے بعد قرآن کی دلیل دے رہے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو، آل عمران کو سارے عالموں پر چن لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم پر ان حضرات کو فضیلت دیا، تو سارے عالم میں ائمہ بھی آ گئے، اور تم ہے کہ ائمہ کو انبیاء پر فضیلت دے رہے ہیں، تو یہ قرآن کے خلاف ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 انبیاء کا ذکر فرمایا، 17 انبیاء کا سورہ انعام میں، اس کے بعد آخر میں فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان ساروں کو ہم نے سارے عالموں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ سارے عالم میں سارے ائمہ آگے، سارے مجتہدین آگے، سارے فقہاء، علماء، حکمراں، سلطنہ سب آگے، اور جو شیعہ حضرات جو ائمہ سمجھتے ہیں وہ ائمہ بھی اس عالم میں آ جاتے ہیں، داخل ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرمائے کہ سارے عالم پر ہم نے ان پیغمبروں کو فضیلت دی ہے، اور یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ائمہ رسولوں سے، پیغمبروں سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدھا قرآن کے خلاف ہے، اللہ، قرآن کا بھی انکار ہے، قرآن کا بھی انکار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ ایسے اعتقادات سے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک اور نظریہ جو ان کا ہے یہاں پر